ایک پروڈکٹیو روٹین نہ صرف آپ کا کام آسان بناتی ہے بلکہ سارا دن آپ کو بہت سکون دیتی ہے۔ جب ہم دن کو پلان کرتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے اسٹیپ لیتے ہیں تو زندگی اس سے آسان ہو جاتی ہے، اسٹریس تو بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے اور دل کو بھی نا کافی سکون آتا ہے۔ تو ویڈیو کو نا پورا اینڈ تک دیکھیے گا، اور جو چینل پہ نئے ہیں وہ لازمی پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ السلام علیکم میری پیاری سی یوٹیوب فیملی، کیا حال ہے، کیسے ہیں سب؟ میں الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں۔ امید کرتی ہوں میری پیاری پیاری بہنیں بھی خیریت سے ہوں گی۔ تو الحمدللہ زہرا کے اسکول سٹارٹ ہو گئے ہیں، الحمدللہ وہ خیر سے اسکول جانے لگی ہیں، ماشاءاللہ آپ لوگ بھی ایک بار ماشاءاللہ ضرور بولیے گا۔ تو یہاں ابھی میں نا ان کے لنچ کی تیاری کر رہی ہوں۔ سب سے پہلے میں نے انہیں صبح اٹھا کے بٹھا دیا تھا آدھا گھنٹہ پہلے، کہ نا تھوڑا سا نا بچے فریش ہو جاتے ہیں، پر آدھا گھنٹے سے زیادہ پہلے میں نے اٹھا دیا تھا۔ تو ایسا تھا کہ نا جب بچے فریش اٹھتے ہیں نا تو پھر بہتر رہتا ہے۔ اگر اینڈ ٹائم پہ ہم اپنے بچے کو اٹھاتے ہیں اور فٹافٹ بولتے ہیں برش کرو، منہ ہاتھ دھو، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کی نا روٹین بھی آؤٹ ہو جاتی ہے، وہ ایک دم ٹن سے ہوتے ہیں۔ تو میں تو تھوڑی دیر پہلے اٹھا دیا تھا انہیں، تاکہ یہ تھوڑی سا فریش ہو جائیں گے۔ اور بس لنچ میں نا ان کو ایگ دیا تھا اور ایگ کے ساتھ ساتھ نا ایپل کٹ کر دیے تھے۔ اچھا یہاں نا میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، اگر ہم سیب وغیرہ کاٹتے ہیں نا تو اکثر ایسا ہوتا ہے ہوا لگنے سے وہ جلدی کالے ہو جاتے ہیں نا، تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ وہ کالے نہ ہوں، اور ویسے بھی بچوں کو ٹفن وغیرہ میں دیتے ہیں نا، تو اکثر ایسا ہوتا ہے بچوں کا منہ بن رہا ہوتا ہے، ان کی شکل دیکھ کے بس شکل ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے ایک بال کے اندر نا نمک ڈالنا ہے پانی کے ساتھ نا، تو پانی کے اندر نا نمک کو گھولنا ہے اچھے طریقے سے، اور پھر اس کے اندر نا سیب کٹ کر کے نا ڈال دیں، اور پھر اس کے بعد پانی پھینکنے کے بعد نا تھوڑی دیر کے لیے ایسے چھوڑ دیں چھننے وننے میں ڈال کے، تاکہ اس کا پانی صحیح سے خشک ہو جائے۔ تو بس آپ نے نا بچوں کو جب دینا ہے نا تو یہ 12 بجے تک تو یہ سیب نا خراب نہیں ہوں گے، کالے نہیں ہوں گے۔ اچھا بہت ساری ماؤں کا نا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو نا لنچ میں کیا دیا جائے، تو بس لنچ میں نا آپ نا ان کو کچھ بھی اس طریقے سے دے دیں جو چیزیں انہیں زیادہ پسند ہے۔ سینڈوچ بنا لیں، میکرونی ہو گئی، اسپیگیٹیز ہو گئیں، یہ بچے زیادہ شوق سے کھا لیتے ہیں۔ اور یہاں میری شہزادی ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ خوبصورت اور بہت زیادہ پیاری لگ رہی ہیں۔ اچھا ٹائمنگ نا دونوں کی سیم ہے، زہرا کی اور نا ان کے بابا کی نا، تو دونوں کو بھیجنے کے بعد نا میں نے اپنا بوسٹ کپ اٹھایا اور ہو گئی شروع۔ 5 سے 10 منٹ کے لیے میں نے خود کو اپنا سب سے جدا کر کے ریلیکس کیا، کیونکہ میں اور میری چائے، بس مجھے یہ وقت نا بہت اچھا لگتا ہے کہ بس چائے کا کپ ہو اور میں ہوں، اور چائے بھی اسپیشل ہو۔ جب میں چائے پی رہی تھی، چائے پینے سے پہلے میں نے چکن نکال کے نا فریج سے باہر رکھ دی تھی پانی کے اندر میلٹ ہونے کے لیے، اور بس جب فریج دیکھا نا تو پھر میں نے سوچا کہ لوکی رکھی ہوئی ہے، لوکی نکالوں اور نا پھر اسے ہی ڈال دیتی ہوں سالن کے اندر۔ خیر مجھے نا الگ سے ہی نا اپنے ہسبینڈ کے لیے کھانا بنانا پڑے گا، کیونکہ وہ لوکی گوشت، چکن لوکی وغیرہ یہ نئی چیزیں نہیں کھاتے۔ ویسے تو آج مجھے کھانے میں بالکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا پکایا جائے یا کیا کیا جائے۔ میں تو سونے کے لیے دوبارہ جا رہی تھی، پھر میں نے نہیں بھائی اگر لیٹ گئی نا تو بس مسئلہ ہو جائے گا، سارے کام دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، وہیں کے وہیں پڑے رہ جائیں گے۔ تو بس آپ کی بہن اٹھی اور اٹھنے کے بعد نا چائے کے بعد نا کام سٹارٹ کر دیا یہاں پہ۔ اور یہ ہوتا ہے اکثر بچے سو رہے ہوتے ہیں نا تو سارا کام سکون سے ہو جاتا ہے، اور میں نے یہاں پہ نا یہ سالن جو بھون رہی ہوں نا اس کی نا بھنائی اچھے سے کرنی ہے۔ کوئی بھی ہم سالن وغیرہ بناتے ہیں نا جس میں لہسن ادرک کا یا ہلدی کا ٹیسٹ مطلب ڈالا جائے، تو آپ نے نا کیا کرنا ہے، سب سے زیادہ نا اس کی بھنائی کرنی ہے، اچھے سے بھنائی کرنی ہے۔ سالن کا وہ ٹیسٹ نکل کر آ جاتا ہے نا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، کم سے کم میں تو 20 سے 15 منٹ تک نا بھونتی رہتی ہوں مسالے کو، اور نا پھر اس کے بعد نا ٹیسٹ جو آتا ہے اچھا آتا ہے۔ اچھا بات کرتے ہیں پروڈکٹیو روٹین کی نا، تو بس آپ لوگوں نے جب اگر صبح پلان کر لیا ہے نا وقت کو کہ نا بس ہمیں اس وقت یہ کام کرنا ہے، تو یقین مانے میری طرح آپ کا دن بھی نا بہت اچھا گزرے گا۔ جیسے میں نے آج نا وقت سے پہلے ابھی 10:15 بجے کا ٹائم تھا، تو میں نے نا اپنا سالن وغیرہ سب مکمل کر لیا تھا۔ پھر چھوٹی والی اٹھنے والی تھی، پھر میں نے اسے نا دودھ پیتی ہے وہ، تو دودھ دے دیا تھا، تو وہ دوبارہ سے ہی سو گئی، ورنہ تو وہ اٹھی صبح 9 بجے اٹھ جاتی ہیں، پر وہ دوبارہ سو گئی تھی۔ تو پھر میں نے جلدی نا سارا کام سمیٹ کے نا صفائی وغیرہ میں لگ گئی تھی۔ تو بس یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اپنی روٹین کو نا سیٹ کر لینا ہے، اگرچہ آپ کی روٹین اچھی ہو گئی نا تو سمجھیں آپ نے سب کچھ جیت لیا۔ اور یہاں نا یہ دیکھیں وارڈروب، مجھے نا یہ وارڈروب سمیٹنا تھا، اور نا یہاں پہ زنی سو رہی ہیں ابھی بھی نا، تو بس میں نے سوچا ایسی کیمرہ وغیرہ رکھ کے نا شوٹ کر لیتی ہوں، اور نا سمیٹتی رہوں گی جب تک وہ اڑ بھی جائیں گی، کیونکہ ٹائم ہو رہا تھا 11:45 بجے کا نا، تو میں نے بولا نہیں اب نا ایسا کر لیتی ہوں، کر ہی لیتی ہوں کام، اگر یہ سو بھی رہی ہے نا اٹھنے کا تو ٹائم ہے۔ تو بس یہاں پہ میں نے نا اپنے پوری الماری جو میری پھیلارا مچا ہوا تھا نا الماری کے اندر، میں آپ کو کیا بتاؤں، خیر اوپر والا کھانا تو پھر بھی صحیح تھا، پھر بھی میں نے اسے دوبارہ سے سیٹ کرنا تھا، اچھے سے رکھنا تھا سارا سامان۔ تو خیر آپ جتنا بھی سیٹ کر لیں بچوں کے ساتھ ساتھ اپنا نا کوئی بھی کام نا سمٹتا نہیں ہے، پر وہ یہ ہے نا کہ اگر آپ نے ایکٹیو رہنا ہے نا
تو بس آپ کام کرتے رہیں, آپ بھی ایکٹیو رہیں گے اور سارا کام بھی نا سمٹ جائے گا. وقت سے پہلے پہلے نا آپ کا سارا کام سمٹ جائے گا. اچھا, اکثر مائیں کیا کرتی ہیں, مائیں نا بچوں کو بھیجنے کے بعد نا سو جاتی ہیں. تو جب بچوں کا ٹائم ہوتا ہے نا آنے کا تب اٹھتی ہیں, تو پھر ان کی طبیعت بھی نا عجیب سی ہو رہی ہوتی ہے. یا تو وہ بچوں کو دیکھ لیں یا تو وہ خود کو دیکھ لیں. تو نا میرا تو مشورہ یہی ہے کہ بھائی جب بچے جایا کریں نا ان کے ساتھ ساتھ نا آپ لوگ نا اپنا کام سارے نپٹا لیں. پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جب بچے دوپہر میں سونے لیٹیں نا آپ لوگ بھی لیٹ جائیں. تو یہ بہترین مشورہ ہے. اور یہ دیکھیں جی, یہ کیک کے نا کیا بولیں گے اس کو, کیک کے بیگ ہیں, اس میں کیک وغیرہ آتے ہیں, مٹھائیاں آتی ہیں. تو بس میں نے نا ان کا یوز کرتے ہوئے اندر بیچ میں نا کارڈ بورڈ کا پیس لگایا ہے. اتنا ہارڈ نہیں تھا, بس میں نے وہ پیس لگا لیا تھا کیونکہ نا اکثر ایسا ہوتا ہے ہم 4 5 جوڑوں کی جب لمبائی میں رکھتے ہیں نا تو وہ گر جاتے ہیں. اور جگہ بھی نا اتنی زیادہ تنگ ہو رہی ہوتی ہے الماریوں میں. میری الماری ویسی بھی دکھنے میں نا پتلی سی ہے نا. تو بس اتنا تھا کہ نا مجھے نا ایسے دماغ میں آئیڈیا آیا, تو بس میں اس طریقے سے نا یہ 2 تھیلے پڑے ہوئے تھے. تو پچھلے ٹائم پہ جب میں نے اس کی سمیٹا صفائی کی تھی نا تو بس اسی کو نا نکال کے نا میں نے اس میں رکھ لیا تھا. تو جس کی وجہ سے نا مجھے اتنا کوئی سکون ملا. اور نا یہ نہ ادھر جاتے ہیں نہ ادھر جاتے ہیں. بس آپ کو جو بھی کپڑا نکالنا ہو نا آپ نے تھیلا نکال کے بیڈ پہ رکھنا ہے یا کسی چیز پہ رکھ لینا, اور آرام سے ایک سوٹ نکال لیں آپ اور بس پھر سے دوبارہ سے رکھ لیں. اس کی جگہ ایکسٹرا کوئی بھی سوٹ اندر ڈال دیں. تو اس سے یہ ہوتا ہے یہ اچھا رہتا ہے. اور خاص طور پہ ہمارے ایسے دوپٹے جو یوز کے ہوتے نہیں ہیں پھر بھی وہ کام میں بہت زیادہ آتے ہیں. مثال کے طور پہ میں ٹال وغیرہ یوز کرتی ہی نہیں ہوں نا, تو اپنے بال وغیرہ صاف کرنے کے لیے, اپنا فیس کو صاف کرنے کے لیے نا تو میں یہ دوپٹے وغیرہ یوز کر لیتی ہوں لون کے. اور مجھے ضرورت ہوتی ہے کہ نا ملے گا کہاں سے, ڈھونڈنے کا ایک ہوتا ہے نا کہ ہم رکھ تو کہیں دیتے ہیں تو پھر تب ملتا نہیں ہے. جب سے میں نے اس طریقے کے آئیڈیاز پہ عمل کیا نا, یقین کریں چیزیں میری جگہ سے ہلتی نہیں ہیں. تو میرے پلو کورس وغیرہ نا اکثر ایسا ہوتا تھا کہ کپڑوں کے ساتھ چلے جاتے تھے یا کپڑوں کے ساتھ نا دب جاتے تھے نیچے, تو ان کو نکالنے پر نا چادریں بکھر رہی ہیں, کبھی کچھ کپڑے گر رہے ہیں. میں نے اسی کے اندر نا کافی سارے نا وہ پلو کورز, اپنے دوپٹے وغیرہ نا یہ سب رکھ لیے تھے. اور ساتھ دیکھیں اوپر کو بھی نا اسپیس ہے, تو آپ نے کیا کرنا ہے اس باکس کو اٹھا کے نا اس پہ رکھ لینا ہے, بس سمپل. اور یہ ہے کہ آپ کے جو کپڑے رکھے ہوئے بھی ہوں گے وہ بھی نظر نہیں آئیں گے, اور دوسرا یہ سائڈ میں بھی جگہ بچتی ہے. ویسے تو ہم لائن سے کپڑے رکھ لیتے ہیں, ایک سوٹ نکالنے میں سارے سوٹ گر جاتے ہیں. تو بس یہ میرا چھوٹا سا ہیک تھا. اور پھر اس کے بعد نا ایک سائڈ میں نا میں نے تھیلا رکھ دیا تھا بچوں کے کپڑوں کا, کیونکہ نا اکثر ایسا ہوتا ہے بچوں کے شادی والے کپڑے ہیں نا تو وہ اس تھیلے کے اندر میں نے رکھے ہوئے ہیں الگ سے. اور بس انہیں نا ٹھان باندھ کے میں نے اچھے سے رکھی ہوئی. کبھی بھی اکثر ایسا ہوتا ہے کہیں جانا ہو, پارٹی ویئر کپڑے وغیرہ ہیں اس میں, تو میں نا تھیلا نکال کے باہر رکھتی ہوں, آرام سے سکون سے بیٹھ کے ان کے کپڑے وغیرہ نکالتی ہوں. پھر آپ نے نوٹ لگائی اور اوپر. اچھا, تو یہاں پہ نا اپنے کپڑے نا اچھے سے تہ لگا رہی ہوں. ویسے تو تہ لگے ہوئے رکھے ہوئے تھے, پر آپ لوگوں نے دیکھا کتنی بری حالت تھی. دراصل میں نے نکالا تھا صاف کرنے کے لیے, پھر پیچھے سے کچھ مسئلہ ہو گیا تھا, 2 دن پہلے کی بات ہے. تو پھر میں نے دوبارہ سے نا ایسے ہی بھر دیا تھا. تو یہاں پہ نا اپنے کپڑے میں اس طریقے سے رکھتی ہوں, اور جو کہیں جانے والے کپڑے ہیں نا تو وہ اوپر والے ایریا میں جو میں نے باکس میں کر کے رکھے ہیں اس طریقے سے رکھ لیتی ہوں. اور نا پھر یہ ہے کہ آگے کی سائڈ پہ نا تھوڑا سا اسپیس بچتا ہے. آپ یہاں پہ جویلری باکس وغیرہ رکھ رہے ہیں, ویسے تو میں نے بچوں کی پونیز وغیرہ یہاں پہ نا رکھی ہوئی ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے ان لوگوں کے ہاتھ میں نا پونی کا ڈبہ لگ جاتا ہے, تو بس انہوں نے کیا کرنا ہے اس باکس کو کھولنا ہے اور پورے گھر میں نا تباہی مچا دینی ہے. اور یہ دیکھیں جی, یہ اٹھ چکی ہیں چھوٹی والی ہماری, اور نا انہوں نے کافی زیادہ نا ہنگامہ ڈالا ہوا تھا. پھر میں نے انہیں کھانا وانا دیا, پھر میں دوبارہ ویڈیوز بنانے آ گئی تھی. پھر دوبارہ سمیٹا میں نے سب نا, اور میں نے آدھی چادریں نا باہر کی طرف رکھی ہیں اور آدھی چادریں اندر کی طرف, کیونکہ باہر بھی نا کافی کم جگہ ہے. آپ لوگوں کو پچھلے ولاگ میں دکھا چکی ہوں جو میں نے الماری کی سائڈ کے اوپر نا ایک شیلف لگائے ہوئے ہیں نا, تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آدھا سامان ادھر ہے آدھا سامان ادھر ہے. رکھ تو میں ادھر بھی سکتی ہوں. پھر یہ بچوں کے جو شادی وادی والے کپڑے ہیں نا تو یہ باہر پٹکے رہیں گے, یہ میں نا اچھا نہیں لگے گا. اچھا جی, یہ اسٹوریج باکس دیکھ رہے ہیں آپ, میں نے یہ نا 5 آرڈر کیے تھے اور دراز سے میں نے منگوائے تھے, کافی اچھے نکلے تھے. تو اس سے یہ ہوا تھا بچوں کے نا کافی تام تو بڑا نا سمٹ گیا تھا. اور نا مجھے اکثر یہ پریشانی رہتی تھی بچوں کے کپڑے رکھوں کیسے, اتنے گرتے رہتے تھے اتنے گرتے رہتے تھے. آپ میری اولڈ ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لیں تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ میں نا اکثر اپنی الماری کو نا سمیٹتی ہی رہتی تھی. اور یہاں نا ایک جوتیوں کا نا ڈبہ نا, جیسے ہی شوز علی کے آئے تھے نا تو میں نے یہ ڈبہ نا ان سے لے لیا تھا. اور اب میں نا اس کے اندر نا جیسے ایکسٹرا کی شرٹس اور پاجامے وغیرہ ہو گئے نا تو یہ رکھ لیتی ہوں اس کے اندر, کیونکہ نا اکثر ایسا ہوتا ہے ہمیں نا ایک پاجامے کے لیے نا پورا سوٹ کھولنا پڑتا ہے. تو اس والے آرگنائزرس میں نا میں نے پورے سوٹ رکھے ہوئے ہیں ان بچوں کے, اور اس کے اندر نا میں نے صرف پاجامہ اور سنگل شرٹس جو ہوتی ہیں وہ رکھی ہوئی ہیں, جس کی وجہ سے نا کافی زیادہ نا
بچوں کا جو کپڑے وغیرہ ہیں گرتے نہیں ہیں. اس کو رکھنے سے نا مجھے کافی کام آیا ہے یہ. آپ بھی دیکھ لیں کتنا کوئی زبردست سمٹا سمٹا سا لگ رہا ہے. کوئی الماری میسی نہیں ہوگی. آپ لوگوں نے صرف فولڈ کر کے رول بنا کے نا کپڑے رکھ دینا ہے. اچھا تھوڑی دیر پہلے نا زہرا بھی آ گئی تھی کیونکہ یہاں پہ نا الماری سمیٹتے سمیٹتے زونی بھی اٹھ گئی تھی اور مجھے نا 12 بج گئے تھے اور زہرا 12 سے تھوڑی دیر پہلے آئی ہیں. اور نا بس یہ تھا کہ اتنے ٹائم میں نا میرا اتنا کافی سارا کام ہو گیا ہے. اپنی الماری سمیٹی میں نے بچوں کی الماری سمیٹی جس کے بعد نا آپ آفٹر اینڈ بیفور نا دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آرگنائزر کتنے اچھے ہیں اور ان سے مجھے کافی سکون ہے. ہاں یہ ہوتا ہے کہ 2 دن 3 دن بعد پھر سے ویسے ہی ہو جاتا ہے پر اگر ہم ٹائم دینا ان چیزوں کو تو یہ نا مینیج ہو کے ہی رہتی ہے. ہمیشہ ان کو آرگنائز رکھنا تو یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے ہم ہاؤس وائف کے لیے نا. تو دراصل بچوں کے ساتھ ہے بچوں کا ساتھ ہے تو بس ٹائم تھوڑا کم دے پاتے ہیں. تو بس یہ ہے کہ مجھے اچھے لگتے ہیں تھوڑے تھوڑے دن میں نا بس میں سمیٹ لیتی ہوں الماری. تو دیکھیں میری الماری اتنی زیادہ نیٹ اور کلین ہو گئی ہے. مجھے اتنا کوئی سکون مل رہا تھا اسے دیکھ کے. میں اپنے خود کے نا صدقے واری جا رہی تھی کہ واقعی میرا نا کاندھوں پہ سے نا بوجھ ہلکا ہوگا. اچھا جی یہاں پہ نا کافی سارے کپڑے نا جو میں نے نکال لیے ہیں جنہیں میں پہن نہیں پا رہی تھی ایسے رکھے ہوئے تھے جگہ بھی گھیر رہے تھے تو بس میں نے انہیں نکال دیا اور اب میں انہیں نا کسی کو دے دوں گی. اور مجھے میرا دل بڑا لگتا ہے کسی کو کچھ دینے میں. اور اب میں آ گئی ہوں کچن میں ناشتہ بنانے. 1:30 بجے کا ٹائم ہو رہا ہے. ناشتہ کیا وہ دوپہر کا کھانا جو اپنے ہسبینڈ کے لیے بناتی ہوں زہرا کے لیے بناؤں گی اور تو اور اپنے لیے بناؤں گی. تو یہاں پہ نا میرا لوکی گوشت نا بڑا اچھا تھا پک کے نا تیار ہو گیا تھا. وہ آپ لوگ آگے دیکھیے گا. اور یہاں پہ آپ کو بات کمپلیٹ کرتے ہوئے ایک بات بتاتی ہوں. ہمارے معاشرے میں نا کافی خواتین ایسی ہیں جو دوسروں کی تنقید کا نا نشانہ بن جاتی ہیں. اس قدر ڈی موٹیویٹ کیا جاتا ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ وہ اندر ہی اندر نا بعد میں نا ہار کے بیٹھ جاتی ہیں کہ نا بھائی یہ ہم سے کیا ہو گیا اور ہم نہیں کر رہے. اب کسی کو بھی کہنا ہے تو کہتا رہے ہم جیسے بھی ہیں نا ہم ویسے ہی رہیں گے. تو بس میں ان کو سے یہ بات بولوں گی پلیز بہنوں اپنے آپ کو نا پلیز ایکٹیو کریں اور نا دوسروں کا نا منہوں کو نا بند کر دیں تالا لگا دیں. اکثر ایسے خواتین وغیرہ ہوتی ہیں جو نا کافی زیادہ نا ڈی موٹیویٹ ہو جاتی ہیں اور اس کی وجہ سے نا ان کا نا اثر نا ان کی باڈی پر ان کی باڈی لینگویج پر اور تو اور ساتھ ہی ان کی زندگی پہ بہت زیادہ اثر پڑ رہا ہوتا ہے. تو بس میری پیاری بہنوں آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے صرف ایکٹیو ہونا ہے. اپنی روٹین کو چینج کریں اپنی پروڈکٹیو روٹین بنانے کی کوشش کریں. یہاں اگر میں سو جاتی نا تو میرا یہ سارا کام رہ جاتا اور آپ یقین کریں اس سارے کام کے بعد نا میں سکون سے لیٹی ہوں اور سارا دن میرا نا چل ہو کے گزرا ہے. تو بس آج کے لیے اتنا ہی میری پیاری بہنوں. اپنا خیال رکھیں. چینل کو لازمی سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کامنٹ کریں. اللہ حافظ.